بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فرسٹ میسیج اسلامک ویڈیوز قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تفسیر سورۃ الکہف کورس میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ انشاءاللہ تعالی آج لیکچر نمبر 3 ہوگا۔ ناظرین، آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ لیکچر نمبر 3، سبق آیت نمبر 10 تا 16۔ آیت نمبر 9 میں اصحاب الکہف اور والرقیم یعنی کہ اصحاب الرقیم دونوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم دونوں گروہوں سے ایک ہی گروہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کہف اور کوئی لوگ تھے اور اصحاب الرقیم اور کوئی، ایسا نہیں ہے، دونوں سے مراد ایک ہی گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا آیت نمبر 9 میں کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ یہاں سے ایک یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ یہ عجیب نشانیاں نہیں ہیں، اس سے بڑی بڑی عجیب نشانیاں روح زمین پر موجود ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی عجیب نشانی نہیں ہے، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ عجیب نشانیاں ہیں؟ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 309 سال تک سوئے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال تک۔ اچھا، اصحاب کہف کس غار میں سوئے رہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کہاں سوئے تھے، کس غار میں سوئے تھے، یعنی ان کے پناہ لینے کی جگہ کون سی تھی؟ اس کی کوئی بھی اتھینٹک حدیث یا روایت نہیں ملتی، اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی یہ بھی بیان نہیں کیا گیا، لیکن 2 سے زیادہ اور 9 سے کم عربی گرامر کی روح سے کہا جاتا ہے، کیونکہ اگلی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہم فتیہ۔ اب یہ جو فتیہ یہ عربی گرامر کی روح سے جمع ہے، فتیہ عربی گرامر کی روح سے جمع ہے۔ کون سی جمع ہے؟ جمع قلت۔ جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ جمع قلت کم از کم 3 پر اور زیادہ سے زیادہ 9 تک بولی جاتی ہے۔ جمع قلت کا مطلب 2 سے زیادہ اور 10 سے کم، گویا کہ 3 سے 9 تک۔ اس لیے عربی گرامر کی روح سے یہ سمجھا گیا کہ یہ 2 سے زیادہ اور 10 سے کم لوگ تھے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ اذ جب، آوا پناہ لی، الفتیۃ ان نوجوانوں نے، اول فتیۃ پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہف الی طرف الکہف غار کے، فقالوا پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، من لدنک اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، وہیّ اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشداً بھلائی یا رہنمائی۔ دوبارہ سے سنیں۔ اذ جب، آوا پناہ لی، الفتیۃ ان نوجوانوں نے، اول فتیۃ پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہف طرف کہف کے، الی طرف الکہف غار کے، فقالوا پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، من لدنک اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، وہیّ اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشداً بھلائی یا رہنمائی۔
اذ جب اوا، اب یہ لکھا ہوا ہے اول فتیتو، اگر اول کو یعنی کہ اوا کو اکیلا ہم پڑھیں گے تو اوا پڑھیں گے، واؤ کہیں گے الف، اوا، ٹھیک ہے، اوا درست تلفظ اس کا اذ اوا ہے، اوا، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف، پھر وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، رب اصل میں یا ربنا تھا، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب، یہ لفظ اصل میں یا ربنا تھا، اور اس میں سے یا محذوف ہے، یعنی کہ حذف کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، اس لیے اے ہمارے رب، صرف اے ہمارے رب، یا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، تو بس آئے گا فقالو، پھر وہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، تو عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، یعنی کہ ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، ہم تجھ سے تیری رحمت کے سوالی ہیں، یہ وہی کے لفظوں میں آسانی آتی ہے کہ تو ہمیں آسانی سے عطا کر دے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر صرف سمجھی جاتی ہیں، تذکرہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی خوش ہو کر بات کر رہا ہے، ہم نے کسی اور کو بتانا ہے تو ہم صرف بات بتائیں گے، ہم لازمی نہیں اس کا وہ سارا کچھ جو وہ خوش ہو رہا ہے، جیسے جیسے خوش ہو رہا ہے وہ بتائیں، ہمارے لیے بس وہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگلا خوش ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ چھٹی لینی ہو تو کوئی چھٹی مانگے تو ہم کہیں ٹھیک ہے جی کر لو، اس میں آسانی پائی جا رہی ہے یہ آسانی سے مہیا کر، ٹھیک ہے، اس میں بھی آسانی ہے کیونکہ اگلے نے چھٹی مانگی، ہم نے آسانی سے اسے چھٹی دے دی، اس میں تو آسانی ہے، اور اگر کوئی چھٹی مانگے اور ہم کہیں کیوں، کیا کرنا ہے، کب تک چاہیے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں مشکل ہے، ٹھیک ہے، اس طرح چھٹی لینا مشکل ہوگی اور اس میں آسانی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پوری جانچ پڑتال کر کے اسے چھٹی دی ہے۔ اس لیے قرآن کا مزاج ہے، عربی زبان کا مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کچھ باتیں ویسے ہی جان لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے، اسی طرح قرآن کی روح کو، قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو ہر کوئی گھر میں پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی، عربی بھی، تفسیر بھی، ترجمہ بھی، لیکن بہت سے واقعات ایسے آئیں گے، بہت سی جگہیں ایسی آئیں گی جہاں پہ باتیں ادھوری رہ جائیں گی، ان ادھوری باتوں کو مکمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی استاد سے پوچھنا لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح وحی اور آسانی سے مہیا کر دے ہمارے لیے، ہمارے معاملے میں رہنمائی، بھلائی، ہدایت۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ ہمارے معاملے میں ہمیں رہنمائی دے؟ مطلب یہ کہ ہمارے معاملے میں صحیح گائیڈ لائن مہیا کر دے۔ یہ بھی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آپ کو آپ کے معاملات میں درست چیز مہیا ہو، درست فیصلہ کرنا آتا ہو، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا آتا ہو، ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھٹک رہے ہوتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنا نہیں آتا۔ تو آیت نمبر 10 میں اصحاب الکہف نے جو دعا مانگی، اصحاب الکہف نے جو دعا مانگی وہ کون سی تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا بھی اپنے دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ اگلی آیت 11 نمبر، فضربنا تو ڈال دیا ہم نے پردہ، فضربنا اور ڈال دیا ہم نے پردہ علی آذانہم ان کے کانوں پر، علی پر، آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہفی غار میں، فی میں، الکہفی غار میں، سنینا کئی سال، عددن گنتی کے۔ آیت نمبر 12، ثم پھر بعثناہم اٹھایا ہم نے انہیں، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ایو کون سا، الحزبینی دو گروہوں میں سے، کون سے گروہ؟ کہف والے اور شہر والے، یعنی کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم، دو گروہوں میں سے، احصا خوب گننے والا ہے، لما اس کو جو، لبثوا وہ ٹھہرے رہے، آمدن مدت، یعنی کہ پھر ہم جان لیں کون زیادہ گرنے والا ہے، کس کو صحیح سے پتہ ہے وہ کتنی مدت اس غار میں ٹھہرے رہے۔
یعنی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے جب ہم زندہ کریں گے ان کو، جب ہم اٹھائیں گے ان کو تو ہم دیکھیں گے کون صحیح بتاتا ہے، وہ کتنی دیر غار میں ٹھہرے رہے۔ اچھا، یہ دو گروہ، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ آگے جا کے وہ کلیئر ہو جائے کہ دو گروہ کے بارے میں کیا رائے آگے آ رہی ہے۔ کیا یہ دو گروہ اس لیے بنے تھے کہ انہوں نے اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کی، یعنی کہ اصحاب الکہف نے گنتی کے دن اور بتائے تھے اور اصحاب الرقیم نے اور بتائے تھے، اس لیے یہ دو گروہ ہوئے تھے، یا کیا وجہ تھی؟ اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہے۔ آیت نمبر 13، نحنو ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، نبأہم خبر ان کی یا واقعہ ان کا، بالحق ساتھ حق کے، انہم بے شک وہ، فتیتن چند نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لے آئے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں، وزدناہم اور زیادہ کر دیا ہم نے انہیں، ہدن ہدایت میں۔ یہ وزدناہم ہدن، زیادہ کر دیا ہدایت میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سینے میں ہدایت ڈال دی، سینے ان کے ہدایت کے ساتھ مضبوط کر دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت مل گئی۔ وربطنا اور مضبوط کر دیا ہم نے، وربطنا اور مضبوط کر دیا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ جب، قاموا وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پھر کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں اور زمین کا، لن ہرگز نہیں، ندعوا ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی الہ کو یا کسی معبود کو، لقد البتہ تحقیق، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شططن بات ناانصافی کی۔ آیت نمبر 14 میں وربطنا مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو، مطلب کہ بند باندھ دیا۔ دنیاوی طور پر بند کیوں باندھتے ہیں؟ پانی آگے نہ بڑھ سکے، پانی کی روک لگانے کے لیے آگے بند باندھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے دلوں کو کیسے مضبوط کیا کہ وہ جو ہدایت ہے اس کو ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ ان کے دلوں میں بند باندھ دیا، وہ ان کے دل جکڑے گئے اس ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اتنے مضبوط ہو گئے کہ ان کے دلوں سے اب ہدایت نکل سکتی نہیں ہے۔ اچھا، کب بند باندھا تھا، کب مضبوط کیا تھا؟ اس کا جواب بھی اسی آیت میں ہے، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ربنا رب ہمارا، رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کا ہے۔ اچھا، ربنا اور ربنا میں فرق کیا ہے؟ گرامر کی روح سے زبر اور پیش میں فرق بتایا جا رہا ہے۔ ربنا رب ہمارا، اس میں اے نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، اے نہیں لگے گا، بس آئے گا ربنا رب ہمارا، اور ربنا اے ہمارے رب۔ پیش اور زبر میں فرق دیکھیں، ربنا اے ہمارے رب، ربنا رب ہمارا، ایک میں پکارا جا رہا ہے اور ایک میں توحید بیان کی جا رہی ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اور یہ کہا تھا کہ اے ہمارا رب، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تب ان کا دل ہدایت سے مضبوط کیا گیا تھا۔ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے رب کی توحید بیان کی، لن ندعوا ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی اور الہ کو، لقد البتہ تحقیق، قلنا کہی ہم نے، اذن تب، شططن بات ناانصافی کی، شططن حد سے گزری ہوئی بات، بہت بڑی بات۔ کب بہت بڑی بات کہی تھی ہم نے؟ کب حد سے گزری ہوئی بات، ناانصافی کی بات کی تھی ہم نے؟ تب جب نوجوانوں نے اعلان کیا تھا اور کہا تھا ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مطلب انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی تھی، اس وقت ہم نے بات کی تھی بہت بڑی۔ وہ بات کیا تھی؟ کہ جو ہماری وحدانیت کو نہیں مانے گا، جو ایک نہیں مانے گا، توحید کا انکار کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یعنی جو شریک ٹھہرائے گا، جو شرک ٹھہرائے گا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔
آیت نمبر 15۔ آیت نمبر 15 اور 16 وہ ہیں جو اصحاب الکہف نے اپنے لوگوں کے سامنے، اپنے قبیلے والوں کے سامنے تقریر کی تھی۔ یہ انہی کی تقریر قرآن میں آئی ہے۔ وہ تقریر کون سی ہے؟ یہی جو آیت بیان ہو رہی ہے۔ ہاؤلائی یہ ہے قومنا قوم ہماری، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، من دونہ اس کے سوا، آلہۃ کئی الہ، کئی معبود، لولا کیوں نہیں، تونا وہ لائے علیہم ان پر، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح، فمن تو کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ اصحاب کہف والوں نے اپنے قبیلے والوں کے سامنے تقریر کی، وہ تقریر یہ ہے جو آیت میں بیان ہوئی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے پاس ان بتوں کو خدا بنانے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ پھر تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا شریک بنایا۔ پھر کیا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا شریک بنایا؟ ظلم یہ ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی اپنا شریک بنایا ہے۔ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا ہو۔ یہ تو لوگ تھے، قبیلے والے تھے جو اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شرک ٹھہرایا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خود مختار ہو، جو مالک ہو، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، وہ جان بوجھ کر کسی کو پارٹنر بنا لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ کیوں چاہے گا اپنے ساتھ خود شریک ٹھہرائے؟ یہ انہوں نے جھوٹ باندھا اور بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ پھر اہل کہف والوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے اور ان کے بادشاہوں نے ان کی دعوت قبول نہ کی، تو آیت نمبر 16 میں آگے ان کا آپسی مشورہ ہے جو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب اعْتَزَلْتُمُوهُمْ الگ ہوگے تم ان سے، وَمَا اور جن کی، یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، فَأْوُوا تو پناہ لو، الی الکہف طرف غار کے، ینشر وہ پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہیئ اور آسانی سے مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں، مرفقہ سہولت یا آسانی۔ آپسی مشورہ کیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کو لگے ہو، بتوں کو چھوڑنے لگے ہو، تو ان مشرکوں کے درمیان میں رہ کر کیا کرو گے؟ کیوں نہ ہجرت کر لی جائے اور کسی پہاڑ یا غار میں رہیں اور وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اور جہاں کوئی آزمائش یا فتنہ بھی نہ ہو، ہر طرح کی آزمائش، ہر طرح کے فتنے سے دور رہیں۔ اچھا جی، ان فتنوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو کچھ بکریاں لے کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے، ان بکریوں کو چرائے اور ان کے دودھ سے فائدہ حاصل کرے اور فتنوں سے محفوظ رہے، یہ خیر والے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے وہ وقت جب ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، پہلے لوگ بتایا گیا ہے کہ بکریاں چراتے تھے تو وہ تو لے کے چلے جاتے تھے اور صرف بکریوں کو چراتے رہتے اور ان کی دودھ سے فائدہ حاصل کرتے رہتے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دعائیں مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے، ہر فتنے سے دور رکھے، اور جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ الحمدللہ سے ہماری 16 آیات تفسیر کے ساتھ مکمل ہو چکی ہیں، الحمدللہ۔ اس کے علاوہ حفظ جو ہمارا چل رہا تھا، پہلی 2 آیات ہماری حفظ کی ہو چکی تھی، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیسری آیت سے حفظ بھی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماکثین
فیہ ابدا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ چلیں جی 5 آیات تک کافی ہے، اچھے سے حفظ بھی کیجیے، 10 سے 15 دفعہ لازمی دہرائیے تاکہ حفظ آپ کا اچھے سے کمپلیٹ ہو۔ دوبارہ سے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ چلیں جی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے اور قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔